تو اسی طریقے سے معمولی صدقہ جو انسان اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کرتا ہے تو وہ صدقہ ایک پہاڑ کے برابر میں اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے۔ تو محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ مال خرچ کرنے سے بھی مال کے اندر کمی ہونے نہیں دیتا، بلکہ اس کے اندر اضافہ ہوتے جاتا ہے۔ جتنا بندہ مال خرچ کرتا ہے اس کے اندر اتنا اضافہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما انفقتم من شيء فهو يخلف، جو بھی یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، خیر کے کاموں میں خرچ کرو گے، نیک کاموں میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ یخلف یعنی 1 روپیہ آپ کے تجوری میں سے کم ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور ڈال دیتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ تو محترم حضرات، مال باقیدہ مال خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اضافہ کرتا ہے، فائدہ دیتا ہے اس کے اندر، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، یعنی آدمی سود کے ذریعے سے جو کماتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، ضائع ہو جاتا ہے اس کا مال۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور جو کچھ وہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے اس کو اس کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، اس کے مال میں اضافہ، دنیا میں بھی اس کے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے، آخرت میں اس کا ثواب ملے گا ہی۔ تو اس طریقے سے دنیا کے اندر آدمی جو مال خرچ کرتا ہے دینی کاموں میں اللہ کے راہ میں محتاجوں پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس سے بہتر میں عطا فرماتا ہے اور اس کے مال کے اندر کمی نہیں ہونے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آخرت میں بھی یہ ایمان اس کے لیے سائے کا کام ہوتا ہے۔ آخرت میں جب حشر کے میدان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو حساب کے لیے جمع کرے گا تو سورج میں اس وقت سر کے اوپر رہے گا اور اس کی گرمی اور اس کی تپش اتنی ہوگی کہ اس سے آدمی کا پسینہ بہے گا، جو آدمی جتنا گنہگار ہوگا اتنا جو اسے پسینہ نکلے گا۔ تو کچھ لوگ اپنے گناہوں کے پسینے میں جو بیل ہے، پیر کی ایڑیاں جو اس کے پسینے میں ڈوبی رہے گی، اور کچھ کا جو ہے کچھ لوگ گناہ میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کا پسینہ جو ہے ان کے ڈاکٹروں تک ہوگا اور اس کا گھٹنوں تک، اس کا کمر تک، اس طریقے سے کوئی پورے پسینے میں ڈوبے ہوں۔ تو یہ حالت ہوگی حشر کے میدان میں لوگوں کی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو دنیا میں صدقہ و خیرات کرتے تھے ان کو سایہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سایہ دے عطا فرمائے گا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل تصدق، وہ آدمی، اس میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جو صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے اور چھپا کر خیرات کرتا ہے۔ لا تعلم ما تنفقه يمينه، لا تعلم شماله، اس کا دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا، اس کا جو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا جو اس کا دائیں ہاتھ خرچ کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے صدقہ قیامت کے دن سائے کا یہ سبب اور ذریعہ بنے گا انسان کے لیے۔ تو محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے بہت زیادہ سخی تھے، سخاوت آپ کے جیسا سخی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوا۔ جتنا جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا تھا اس میں سے یہ لٹا دیتے تھے، خرچ کرتے تھے اللہ کے راہ میں۔ تو ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آتا ہے غیر مسلم، اور اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں جو پہاڑوں کے درمیان یہ چل رہی تھی، تو وہاں پر آپ موجود تھے اس موقع پر۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ یہ بکریاں مجھے دے دیجیے، یہ جو چل رہی ہے بکریاں مجھے دے دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری بکریاں دے دی۔ تو وہ آدمی اپنے قوم کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اے لوگوں، اے میرے قوم کے لوگوں، مسلمان ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مال دیتے ہیں کہ اس کے بعد میں کسی کو فقیری کا محتاجی کا اندیشہ نہیں رہتا۔ تو یہ
ایک مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے, مقابلہ کرتے تھے کہ میں خرچ کرنے میں سب سے زیادہ آگے بڑھوں. تو وہ واقعہ مشہور ہے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ جس کے پاس جتنا مال ہے وہ اللہ کے راہ میں دے دے, کیونکہ جنگ تبوک کا موقع تھا اس وقت, اور جنگ تبوک جو ہے بہت دور کا مقام تھا, مدینے سے جانے کے لیے کافی بے پریشانی جھیلنی پڑتی تھی. گرمی کا سخت گرمی کا جو موسم تھا اور خاص ساری چیزیں. تو ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعلان کیا چندہ کرنے کا, تو صحابہ کو جتنا ہو سکا جو ہے زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کے پاس اپنا مال لا کر رکھ دیے. چنانچہ ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے ان کا جتنا مال تھا اس میں سے آدھا کر کے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے تم نے کیا بتایا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدھا مال, یعنی اس جیسا آدھا مال میں گھر میں چھوڑ کر آیا. پھر اس کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, اے ابو بکر صدیق تم نے کیا کیا ہے؟ تو وہ پورا گھر میں جتنا بھی سامان تھا, جتنا بھی مال تھا, سب سمیٹ کے لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا, ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر میں چھوڑا ہے, پورا مال تھا میرا. تو دیکھیے اس کے بعد یہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال کر رہے تھے کہ آج میں ابو بکر سے بھی آگے بڑھنے والے مال خرچ کرنے میں. انہوں نے یہ سوچا تھا, اس لیے پورا مال لا کر رکھ دیا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا کہ اے ابو بکر تم کیا مال چھوڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں چھوڑا, جتنا بھی تھا سب چھوڑا گیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ آج کے بعد میں ابو بکر سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اس سلسلے میں خرچ کرنے میں. تو اس کے علاوہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پر 1000 دینار ہے سونا, خالص سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے گود میں ڈالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں خوش ہو کر اس کو جو ہے الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے. تو اندازہ لگائیے ایک دینار میں 4.25 گرام کا ہے, ایک دینار 4.25 گرام سونے کے برابر. تو 1000 دینار کے کتنے ہوتے ہیں؟ 425 تولے. 425 تولے اس کا وزن ہوتا ہے آج کے حساب سے. اس زمانے میں 425 تولے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راہ میں لانے کا. اس کی قیمت آج کے حساب سے آپ لگائیں گے 4 کروڑ 25 لاکھ آج کے حساب سے. کتنا بے معلوم. اس کے علاوہ پیسہ ہی نہیں بلکہ اونٹ اور دوسرے سامان بھی انہوں نے پیش کیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خوش ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ما کرنا عثمان بما عمل بعد. آج کے بعد سے عثمان کچھ بھی کرے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. خوشخبری سنا دی انہوں نے. تو محترم حضرات اسی طریقے سے صحابیات بھی تھے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے میں پیچھے نہیں رہتے. اگر کسی کے پاس زیور ہوتا تو اپنے زیور کو اللہ کے راہ میں دے دیتی تھی, اور اسی طریقے سے کسی کے پاس کوئی بھی ہوتا وہ اللہ کے راہ میں دے دیتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ میں 100 درہم میں ان کے پاس آئے تھے, ان کے پاس تھے. تو انہوں نے پورے 100 درہم کو جو ہے فقراء میں تقسیم کر دیے, بانٹ کے تقسیم کر. اس کے بعد جمع کرنے کا کہا کو 100 درہم کے جو ہے ملکیت میں آئے تو دوسرے دن اس کو جو ہے انہوں نے پورے درہم کو خرچ کر دیا, بانٹ دیا, تقسیم کر دیا. تو ان کے پاس جو ام دورہ تھی وہ فرماتی کے کہ اے عائشہ تم نے پورے درہم خرچ کر دیے, 1 درہم سے اگر گوشت خرید دیتی اور جو اس سے افطار کا انتظام کر لیتے تو بہتر ہوتا. روزے سے تھی وہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
मकसद ये है कि बंदे को जो कुछ मिलता है वो अल्लाह ताला का देन है, अल्लाह ताला का तोहफा है। तो उसमें से जो है अल्लाह ताला कहता है कि दीन के राह में जो उसको खर्च करो, मोहताजों को बांट के तकसीम करो, तो इससे अल्लाह ताला जो है राजी और खुश होता है और उसका आखिरत में बेहतर से बेहतर जो है बदला अता करना। तो आज हमको चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा के जो है उस उसको अपनाना चाहिए। अगर इस जमाने में भी सारे मुसलमान जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंफाक करते थे, खर्च करते थे, जिस तरीके से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन वो अल्लाह के राह में खर्च करते थे, तो अगर ऐसा हम करेंगे तो सारे जो है दुनिया के लोग जो है इससे मुतासिर होंगे और इस्लाम की तारीफ करेंगे, मुसलमानों की तारीफ करेंगे और इस्लाम इस तरीके से इस अमल से जो फैलेगा, इस अमल से जो इस्लाम के अंदर में लोग दाखिल होते रहेंगे। तो हमारी मुसीबत ये है कि हम वहाँ को ये दुनिया में जमा कर जोड़ कर रखते हैं और समझते हैं कि हमारे लिए फायदा इससे होगा, हम खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे, आराम से जिंदा रहेंगे, बाल बच्चे लिए आराम से रहेंगे। तो ये नजरिया ऐसा सोचना गलत है, बल्कि हम जरूरत पड़ने पर जो है जितना हमसे हो सकता है वो अल्लाह के राह में लगाएं। ये बात आखिरत में हमारे लिए काम आएगा। यानी योग अल्लाह को मालूम वाला अल्लाह ताला फरमाता है क़यामत के दिन में कोई माल में तुमको आखिरत में काम नहीं आएगा और तुम्हारी औलाद भी काम नहीं आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर जो अल्लाह ताला के पास सलामती वाला दिल, सही सलामत वाला दिल लेकर आता है वो उसको फायदा होगा। तो मोहतरम अल्लाह, हम इंफाक के बारे में ज्यादातर रमजान के महीने में सुनते हैं कि अल्लाह के राह में खर्च करना चाहिए, वहाँ सदका और खैरात करना चाहिए, बाकी साल के दूसरे महीनों में भी ये भूल जाते हैं खर्च करने का जो हुक्म अल्लाह ताला देता है। तो हमेशा हर वक्त इंसान को चाहिए कि अल्लाह के राह में खर्च करता है, ताकि अल्लाह ताला हमारे इस इंफाक को कबूल फरमाए और आखिरत में ज्यादा से ज्यादा हमको उसका अजर और सवाब दे। तो आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को जो है जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया है उसमें से अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह के राह में नेक कामों के लिए माल खर्च करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस इंफाक को कबूल फरमाकर आखिरत में बेहतर से बेहतर बदला और सवाब अता फरमाए और आखिरत की जिंदगी को हमारी कामयाब बनाए और दोज़ख से अल्लाह ताला हमें नजात दे और इसी तरीके से हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलातु व सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल